خدمت آپ کی دہلیز پر مہم جاری، 13 ارب کے پیکج میں سے 84 کروڑ روپے جلد جاری ہوں گے اور رکا ہوا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں نوید سنادی، خیال احمد کاسٹرو، فیض اللہ کموکا، راجہ ریاض، شکیل شاہد، فردوس رائے، سی پی او، ڈی جی ایف ڈی اے، ڈی جی پی ایچ اے اور چیف انجینئر ایف ڈی اے کی شرکت۔ پارلیمنٹیرینز کی غیر حاضر افسران کی رپورٹ حکومت پنجاب کو بھیجنے کی ہدایت۔ بچوں کو اسکول داخل کروانے سے پہلے تسلی کر لیں کہ کہیں استاد خود میٹرک پاس تو نہیں۔ پاکستان کے مانچسٹر فیصل آباد ڈویژن کے 2624 اساتذہ میٹرک پاس نکلے۔ اساتذہ کی کوالیفیکیشن سرکاری اسکولوں کے معیار پر سوالیہ نشان۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے شہروں میں 20,282 اساتذہ صرف میٹرک پاس۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے پنجاب بھر کے کالجز کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیر 31 مئی سے تمام نجی اور سرکاری کالجز کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے طلباء 1 جون سے کلاسز لیں گے۔ 50% طلباء آئیں گے، 50% آن لائن کلاسز لیں گے۔ امتحانات کے اچانک فیصلے پر طلباء پریشانی کا شکار۔ گوجرا کے طلباء کی ریلی، امتحانات کینسل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ طلباء کی اکثریت کووڈ کی وجہ سے امتحانات کی تیاری نہیں کر سکی۔ حکومت امتحانات کینسل کرے یا کم سے کم 2 ماہ کا وقت دے۔ کورونا کے بعد جاری 24 گھنٹوں کے دوران ڈویژن میں 3 اموات، مزید 36 مریضوں میں وائرس کی تصدیق۔ فیصل آباد میں 24 مریضوں کی رپورٹ مثبت آئی، چنیوٹ میں 9 اور جنگ میں 3 مریضوں کا اضافہ۔ ٹوبہ میں کوئی کیس نہیں آیا۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، محکمہ صحت کے مطابق 3,22,000 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، 21,000 مثبت رہے۔ 875 اموات ہوئی، 19 سینٹرز پر 2,20,000 افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ جنگ کے نرسنگ اسکول میں کورونا ویکسینیشن سینٹر محکمہ صحت کی غفلت کا شکار۔ سینٹر میں بجلی بند ہونے سے گرمی اور اندھیرے کا راج، عملہ موبائل فون کی روشنی کے ذریعے ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا۔ چنیوٹ ڈی ایچ کیو اسپتال انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی، ڈائلسس کے بعد مریض کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے لگایا جانے والا ایپوجن انجیکشن نایاب۔ انجیکشن کی عدم دستیابی کے باعث لواحقین پریشان، کہتے ہیں 2,000 روپے کا مہنگا انجیکشن خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں۔ کورونا کے باعث بیرون ملک جانے والے طلباء بھی مشکلات کا شکار۔ آسٹریلیا جانے والے طلباء کے لیے تاحال بارڈر بند، دیگر ممالک جانے والے طلباء کی تعداد میں بھی نمایاں کمی۔ فارن کنسلٹنٹ میاں تنویر کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے بارڈر بند نہ کرنے پر پاکستان سے زیادہ طلباء امریکہ ہی گئے۔ لاہور کے بعد فیصل آباد میں بھی کوڑے کے ڈھیر، جڑاوالا روڈ، شیخوپورہ روڈ، جنگ روڈ پر کوڑا ہی کوڑا۔ ایف ڈبلیو ایم سی دوسرے مہینے بھی ملازمین کو تنخواہیں ادا نہ کر سکی، انتظامی امور متاثر۔ شہر سے کوڑا اٹھانے میں مشکلات کا سامنا، صفائی کرنا ہماری ذمہ داری، تنخواہ کس سے لیں، ملازمین کا استفسار۔ فیصل آباد کی گرین بیلٹس پر بھی جگہ جگہ کچرا جمع، گرین بیلٹس کے پاس ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے اکثر مقامات پر کنٹینرز ہی غائب، سیوریج سسٹم بند ہونے لگے، شہری سراپا احتجاج۔ میونسپل کمیٹی ٹوبہ شہریوں سے پانی کی مد میں بل وصول کرنے میں ناکام، سالانہ ہدف سے صرف 60% ہی مکمل کر سکی۔ کمیٹی کو 3,69,48,000 روپے کا ہدف دیا گیا تھا، حکام کا بل جمع کرانے پر کریکشن کاٹنے کا اندیا۔ اب پارک بھی خیراتی فنڈ سے بنے سنوریں گے، پی ایچ اے فیصل آباد میں بھی غربت کے ڈیرے، شہر کے 350 پارکس کی حالت درست کرنے کے لیے پی ایچ اے نے سرمایہ کاروں سے مدد مانگ لی۔ وزیراعظم عمران خان کی پالیسی پر بزنس مین عمل پیرا، اسٹاک ایکسچینج تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔
وزیر مملکت اطلاعات و نشریات میاں فاروق حبیب کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، ایکسپورٹ میں 13% اضافہ ہو چکا۔ وزیر مملکت اطلاعات نے علی زیب فاؤنڈیشن کا دورہ کیا، تھیلیسیمیا کے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ آنے والے حکومتی بجٹ میں صنعت کاروں کے لیے 60 ارب مختص، 3 سال میں 60 ارب اسٹیٹ بینک کے ذریعے دیا جائے گا۔ حکومت نے سہولت کے ساتھ کڑی شرائط لگا کر صنعت کاروں کو مایوس کر دیا۔ ایکسپورٹرز کہتے ہیں حکومتی اقدام بہترین، لیکن شرائط پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، 0.63% مہنگائی میں کمی ہوئی۔ چکن، پیاز، کیلا، انڈے، شوگر، آٹا سستا ہونے والی اشیاء میں شامل۔ حکومتی لڑکھڑاتی پالیسیاں، چنیوٹ میں پاسکو فلور ملز کو تیسرے روز بھی گندم کی فراہمی نہ کر سکی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا شدید بحران، سبسڈائز کی چینی، گھی اور آئل بھی دستیاب نہیں۔ موانا لاری اڈے کے مقام پر سہولت بازار برائے نام، چینی، گوشت، دوسری اشیاء خورنوش کے سٹالز قائم۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت محکمہ زراعت کا اجلاس، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ ایگریکلچر کی گندم کی پیداوار کے حوالے سے آگاہی، گندم ٹارگٹ پورا کرنے پر ڈی سی کی مبارکباد۔ فیصل آباد میں ہفتہ صفائی مہم کے تحت سڑکوں کی میکینیکل واشنگ شروع، رکن قومی اسمبلی فیض اللہ کا موقع، ڈپٹی کمشنر محمد علی نے جائزہ لیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ خدمت آپ کی دہلیز ایپ کے ذریعے شہری اپنا فیڈ بیک دے سکیں گے۔ جڑاوالا میں خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کا آغاز پہلا ہفتہ صفائی کے طور پر منایا جائے گا۔ انتظامیہ شہر کی صفائی ستھرائی کے لیے متحرک ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ کے احکامات انتظامیہ نے ہوا میں اڑا دیے، لاکھوں کی لاگت سے تعمیر ہونے والے پبلک ٹوائلٹس فعال نہ ہو سکے۔ ضلع کچہری اور اطراف میں ٹوائلٹس نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ شوبہ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید سے بھٹہ مالکان کی ملاقات، مرکزی نائب صدر تحریک انصاف چودھری اشفاق بھی موجود تھے۔ بھٹہ مالکان کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کا وکلاء کو نوٹس، کسی بھی محکمے کے آفیسر کے ساتھ درپیش مسائل پر بار انتظامیہ کو اعتماد میں لینے کی ہدایت، رابطہ نہ کرنے والے وکلاء کو بار انتظامیہ کی جانب سے مدد فراہم نہ کرنے کا اعلان۔ امیدوار آزاد کشمیر حلقہ LA 34 سردار زاہد اقبال خان کی پریس کانفرنس، بولے حلقے سے منتخب ہونے والوں نے آج تک کشمیری مجاہدین کے لیے کچھ نہیں کیا، ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے سیاست کے سوداگر میدان میں اتر چکے ہیں، کشمیر کے الیکشن ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر لڑے جاتے ہیں۔ شہری ہو جائیں ہوشیار، ایک اور چالان مہم آنے کو ہے تیار، بیک ویو مرر کے بغیر چلنے والی موٹر سائیکلوں کے خلاف مہم شروع کرنے کا فیصلہ، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں 1 جون سے 10 جون تک جاری رہے گی۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری کا پبلک ہیلتھ کے تعاون سے زیر تعمیر ڈسپوزل پلانٹ کا دورہ، رانا شہباز احمد خان نے ڈسپوزل پلانٹ کی مشینری، جنریٹر، ٹربائن، موٹر کو چیک کیا۔ ضلعی چیئرمین بیت المال عثمان قدیر چیمہ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود تھیں۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر آف کارڈیالوجی ڈاکٹر نعیم اسلم کا تبادلہ، پروفیسر ڈاکٹر نعیم اسلم کو FI جڑاوالا کے خصوصی بچوں کی آخر کار سنی ہی گئی، 10 کروڑ روپے کی لاگت سے اسکول کی عمارت مرمت ہوگی، نئے کمرے بنیں گے۔ DO اسپیشل ایجوکیشن نے محکمہ بلڈنگ کو مراسلہ جاری کر دیا۔ اور محکمہ تعلیم فیصل آباد کی داخلہ مہم، پرائمری اسکول مظفر کالونی میں تقریب، MPA میاں وارث عزیز اور CEO ایجوکیشن علی احمد زیان کی شرکت، طلباء کو مفت کتابیں تقسیم کی، علاقہ مکینوں کو اپنے بچے داخل کروانے کا مشورہ بھی دیا۔